وہ سارے مان لیے گئے، اور جب آ کر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے جب بجلی کی بات ہوئی اور فوری طور پر آٹے اور بجلی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل 3 روپے کا یونٹ جو ہے وہ کشمیر کو دے دے۔ کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کو اپنے دل کا بہت قریب سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور جناب اسپیکر، سب سے زبردست بات جس پر میں بہت خوش ہوں کہ کسی پاکستان کے کسی علاقے نے، کسی شہری نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کشمیر میں تو 3 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں اور ہمیں 50-55 کا کیوں دے رہے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ عشق ہے جو کشمیر کا آج کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے۔ یہ ہے وہ، یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہماری شاہ رہ گئے اور وہ ہمارے اپنے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ پاکستان کا ہر شخص، خواہ وہ اس طرف بیٹھا ہے یا اس طرف بیٹھا ہے، کشمیر سے محبت کرتا ہے۔ اور شاید یہ 2 ایسے ہیں نقطے، 2 ایسے باتیں ہیں جس پر پوری قوم متفق ہے، ایک کشمیر کا مسئلہ اور ایک جو ہے وہ ایٹم کا مسئلہ، ایٹم بم کا مسئلہ، ہماری جو نیوکلیئر پاور ہے، اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے، کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ کوئی ایک پاکستانی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتا نہیں کہ کشمیر کا یہ بات نہیں ہونی چاہیے یا میرا پیار کسی سے کم ہے۔ یہاں تو مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میرے ساتھی سے پوچھیں گے تو وہ مجھ سے زیادہ محبت کر رہا ہوگا کشمیر سے۔ ان باتوں اس پہ پھر کیا ہوا؟ کس کی نظر اس کو لگی کہ وہ اتنا بڑا اس کا طوفان کھڑا کر دیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو اس وقت یہ گزارش تھی، اور شاید یہ مسئلہ بھی ٹیبل پر ہی حل ہوگا، یہ بھی گفت و شنید سے ہی مسئلہ حل ہوگا، یہ سیٹوں کا بھی جناب اسپیکر، یہ بھی مار دھاڑ سے، جل جلاؤ سے، لوگوں کی جانے سے، لوگوں کی پراپرٹیز تباہ کرنے سے، کاروبار جو ہے وہ معاشرہ روک دینے سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو جناب اسپیکر، یقیناً ریاست جو ہے وہ اس کو بالکل بہت زیادہ صبر کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس میں ٹالرنس ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ لچک بھی ہونی چاہیے اپنے شہریوں کے لیے۔ لیکن ایک ایسا بھی مسئلہ آتا ہے جہاں اس کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، ریاست کی ریڈ لائنز کو جو ہے وہ نہیں کراس کرنا چاہیے۔ اس پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریاست اگر ریڈ لائنز کے کراس ہونے پر بھی کوئی ری ایکٹ نہیں کرتی تو پھر وہ ریاست نہیں رہتی، پھر اس کا نظام نہیں چل سکتا، پھر وہ معاشرہ نہیں چل سکتا، پھر وہ ملک بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی اب بھی ان کمیٹی کے تمام دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے پارلیز ہوئے، بڑے اچھے ماحول میں ہوئے اور گفت و شنید ہوئی، اور اس میں 80% سے زیادہ معاملات طے بھی پا گئے کہ پلیز یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو ختم کریں۔ یہ پاکستان کی نہیں، یہ پاکستان کی بھی، کشمیر کی بھی، کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، رسوائی ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ ہندوستان ہو رہا ہے، وہ اسرائیل ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں، وہ کشمیر کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس بات سے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جن کا ایک آزادی کی تڑپ ہے اور وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی جدوجہد کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں پریشانی ہو رہی ہے۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہوگی، اور کشمیر کے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، ہم ان کے پڑوسی ہیں، میرے کانسٹیچوئنسی اور ان کی کانسٹیچوئنسی ملتی ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارے عزت اور وقار ایک ہے، ہم ایک دکھ سکھ کے سانجے ہیں اور ہماری رشتہ داریاں ہیں ادھر ادھر۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت امن کی ضرورت ہے، آپ اپنے گھروں میں تشریف رکھیں، اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کو فوراً بند کیا جائے۔ ایک جان بھی اگر ضائع ہوتی ہے، اگر کوئی پولیس والے کی جان ضائع ہوتی ہے، کسی رینجر کی ضائع ہوتی ہے، یا کسی کشمیری کی ضائع ہوتی ہے، کس کی جانیں ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے خدا را جو ہے وہ فوری طور پر جو سینئر ایلیمنٹ ہے، جو کشمیر کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ بڑے باعزت، بڑے باوقار، بڑے ہوش مند اور بڑے اچھے سلجھے ہوئے اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس پہ انٹروین کریں اور ان کو کہیں کہ یہ کال آف کر دیں، یہ احتجاج ختم ہو، تاکہ بہتر انداز سے بیٹھ پر اس پر کوئی گفت و شنید
کی جا سکے اور مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا وزیر خزانہ صاحب کا، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ تھا کہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جن کا حق بنتا ہے جناب اسپیکر کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں اور وہ ایسے مخصوص حالات کا شکار ہوتے ہیں جہاں بزنس بھی مشکل ہوتی ہے، جہاں ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ تو اگلے دن ایک فاٹا اور پاٹا کا جو ہے وہ ادھر وفد آیا تھا، انہوں نے چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات ہماری کمیٹی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں بھی کی، اور ان کا خیال تھا کہ 2025 تک فاٹا اور پاٹا کے لوگوں کو جو آپ نے ٹیکس کا چھوٹ دی تھی اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ تو میں نے جناب وزیر خزانہ صاحب سے بات کی تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ وہاں میں نے یہ بھی بات کی کہ وہاں ایک بات آئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس کی چھوٹ ہے، پھر ہم منیمم ٹیکس لگا دیتے، انکم ٹیکس، میں انکم ٹیکس کی بات کر۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، بلال اظہر صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا کہ یہ جو آپ نے چھوٹ دی ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ فاٹا اور پاٹا کے لوگ جس حالات میں ہیں، شاید جتنی مدد ہم نے ان کی کرنی تھی، جتنی ان کو سہولیات پہنچانی تھی وہ ہم نہیں پہنچا سکے، تو کم از کم یہ کام جو ہے یہ کچھ بہتر ایک میسج جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں اپنے حلقے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گجر خان پوری تحصیل اور قانون گو ساگری جو ہے وہ میرا حلقہ ہے، اور مجھے ہمیشہ یہ فخر رہا ہے کہ یہ حلقہ جو ہے یہ دفاع پاکستان میں ان کا ہمیشہ کلیدی جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہیں۔ 2 نشان حیدر جو ہیں ہماری دھرتی پہ ہیں۔ کیپٹن محمد سرور شہید پہلے نشان حیدر تھے جو انہوں نے اسی کشمیر کی خاطر 1948 میں انہوں نے جام شہادت نوچ کیا کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کشمیر تو ہمارے دل میں بستا ہے۔ اسی طرح پھر 1965 کی جنگ میں جو ہے اس کے بعد جو ہے سوار محمد حسین شہید، ان کا تعلق بھی تحصیل گجر خان سے تھا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ان علاقوں میں، کیونکہ ہمارے پاس زمینیں بہت کم ہیں، کوئی بڑا زمیندار نہیں ہے، کنالوں میں ہیں ہم لوگ، اور ہمارے پاس درخت بھی بہت کم ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں گیس پہنچائی جائے۔ تو گیس کا کام شروع ہوا، اور اب حالت یہ ہے جی کہ بے شمار ایسے دیہات ہیں جہاں آدھے سے زیادہ گاؤں میں گیس لگی ہوئی ہے اور تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، مین لائنز بھی بچھی ہوئی ہیں۔ تو اگر میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا اور آپ کی وساطت سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس پہ پورا اپنا جو ہے وہ سفارش کریں گے کہ خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں 90% کام مکمل ہو گیا ہے، 80% مکمل ہو گیا ہے، وہ منصوبے مکمل کیے جائیں۔ اس سے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ گیس کمپنی کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کو گیس بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ جو میں نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی بات کی ہے، ان کے علاقے میں، ان کے اپنے گاؤں میں، ان کے گاؤں سے صرف میرا خیال ہے 200 گز کے فاصلے پر گیس کنیکشن موجود ہیں۔ تو اگر ان کو بھی گیس دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شہیدوں کو ہم بہتر طور پر خراج عقیدت اور تحسین پیش کریں گے، اور ایک اچھا پیغام جو ہے وہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی طرف سے بھی اور حکومت وقت کی طرف سے بھی ہمارے لوگوں کو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ تاریخی طور پر انگریزوں کے زمانے سے لے کر راول پنڈی مندرا بھون یہ ایک ریلوے ٹریک تھا جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سہولت تھی پورے علاقے کو۔ یہ کسی وجہ سے بند ہوگی اور پھر روڈ کا سسٹم شروع ہوا، جی ٹی روڈ کا۔ جی ٹی روڈ پہ بہت بڑا آپ کو پتہ ہے ویسے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ تو میری یہ گزارش تھی کہ اگر یہ راول پنڈی مندرا بھون کو آگے ایکسٹینڈ کر کے جو کہ سالٹ رینج ہے خوشاب تک لے جایا جائے تو کوئلہ اور اس کے بعد نمک اور یہ جو ہمارا آئل کے ویلز ہیں وہ بھی سارے راستے میں آتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اس کو ہم ریلوے ٹریک پر لے آئیں، یہ لوگوں کا بہت بڑا مطالبہ ہے۔
ریلوے لائن اکھڑ چکی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے تو یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ سارے خطے کے لوگوں کے لیے ایک آرام دہ اور محفوظ سفر ہو جائے گا، بلکہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے ٹریفک بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اس پر دباؤ کم ہوگا، اور جو ہمارا یہ معاملات ہیں کوئلے کو ٹرانسپورٹ کرنے کے، نمک کو ٹرانسپورٹ کرنے کے، آئل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے، وہ ریلوے پہ چلے جائے گا۔ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، اور میں چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ اگلی پی ایس ڈی پی میں یہ منصوبہ جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔ اجازت